آج میں بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں. یہ موضوع اور یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا ناسور بنا ہوا ہے. ہم اس چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں, نہ ہی ان ایشوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بلکہ شروع میں جو ہمیں سائنس ملتے ہیں ان سائنس کو ہم برا جاننے کے بجائے اسے ایڈمائر کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے. بیسیکلی ہم لوگ بنیاد کمزور رکھتے ہیں اور عمارت کی پختگی چاہتے ہیں. مضبوط عمارت ہمیں چاہیے. ہم لوگ بیج گھٹیا ہوتے ہیں, فصل اچھی چاہتے ہیں. جب آپ نے بنیاد ہی ویک رکھی ہے, کمزور رکھی ہے, تو آپ کی عمارت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے؟ وہ تو زلزلے کا پہلا جھٹکا ہی برداشت نہیں کرے گی, زمین بوس ہو جائے. آپ نے بیج ہی گھٹیا بویا ہے, آپ کی فصل اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. آج after Juma prayer, I had a meeting with some scholars on some social issues and religious matter. تو میری بہت ہی اچھی ساتھی ہیں. She is very good personality. She told me, I am very shocked. ان کی کنورزیشن سن کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسٹوڈنٹس کے آگے فیملی میں یہ مسئلہ بنا کہ ایک بچی جو کہ پڑھ رہی تھی فرسٹ ایئر سائیکالوجی, فرسٹ ایئر پڑھ رہی ہے اور کہیں پہ کالج یا پھر اکیڈمی جہاں بھی جاتی تھی تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کو ایجوکیشن تو ظاہری بات ہے بوائز گرلز اکٹھے پڑھ رہے ہیں, ایج ویسی ہے, اٹریکشن اور پھر وہ آگے معاملہ جو بھی ہے پسند ناپسند یہ چیز چلی, چیٹنگ ویٹنگ سب کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب بچی ہے, کم سے نئے کم عمر ہے, گھر وہ اپنی باؤنڈریز پار کر کے کچھ زیادہ ہے, ٹھیک. شیطان سوار دماغ پہ, گھر والوں کی طرف سے کوئی روک تھام نہیں ہے. جب باؤنڈریز پار کر کے مسائل پیدا ہوئے, ایشوز پیدا ہوئے, اور پھر کیا کیا گھر والوں نے؟ غیرت کے نام پہ مار دی, غیرت کے نام پہ مار دی. سب سے پہلے تو آپ کی غیرت تب کہاں تھی جب آپ کی بچی بے پردہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے؟ آپ کی غیرت تب کہاں تھی جب آپ نے اس کو موبائل لے کر دیا تو اسے چیک نہیں کیا؟ آپ کی غیرت تب کہاں تھی کہ جب آپ کی بچی گھر سے میک اپ کر کے جا رہی ہے؟ آپ کی غیرت تب کہاں تھی جب رات کمرے میں وہ اکیلی سو رہی ہے؟ آپ کی غیرت تب کہاں جاتی ہے جب آپ کی بچی کو آپ محدود پاکٹ منی دیتے ہیں اور اس کے پاس اس کی پاکٹ منی یا اس کے ایکسپینسو سے زیادہ کا کوئی جویلری ہوتی ہے, کوئی ڈریس ہوتا ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ کی غیرت تب کہاں جاتی ہے؟ کوئی بھی مذہب غیرت پہ بیٹی قتل بہن قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا. پسند کی شادی پر بڑا واویلا مچایا جاتا ہے. کمنٹ باکس میں ایک کوسچن, پسند کی شادی اسلام الاؤ کرتے ہیں؟ پسند کی شادی ہم کر سکتے ہیں؟ واٹ از دس پسند کی شادی؟ آپ کو پسند کی شادی کی سمجھ نہیں آئی. پسند کی شادی کا مطلب کسی کو ڈیٹ کرنا نہیں ہے. پسند کی شادی کا مطلب کسی سے چیٹنگ کرنا نہیں ہے. پسند کی شادی کا مطلب کسی سے حرام ریلیشن شپ میں رہنا نہیں ہے. پسند کی شادی کا مطلب کسی کو کالز کرنا نہیں ہے. پسند کی شادی کا مطلب پکچرز ایکسچینج کرنا نہیں ہے. پسند کی شادی کا مطلب اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت میں دینداری دیکھتا ہے, حسب و نسب دیکھتا ہے, اس کے حسن و جمال کے بارے میں اس نے سنا ہے, تو وہ وہاں پر نکاح کا پیغام بھجوا سکتا ہے. کیونکہ شادی تو کرنی ہے نا آپ لوگوں نے, تو آپ بھجوا سکتے ہیں. فیملی سٹیٹس دیکھتے ہیں, حسب نسب دیکھا, بچی کا ادھر ادھر سے پتہ چلا کہ کافی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی راست بازی اس کی دینداری دیکھی, ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو. یہ ہے پسند کی شادی. کسی کو ڈیٹ کرنا پسند کی شادی نہیں. یہی چیز سیم لڑکے کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی مرد ہے, ٹھیک ہے, اس کی دیانتداری, اس کی راست بازی کا چرچا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اچھی پرسنالٹی کا چرچا ہے, تو آپ اسے نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھجوایا تھا. آپ کے حسن کے چرچے تو نہیں تھے سنے, آپ کی ایمانت داری دیانتداری سے انسپائر ہو کر نکاح کا پیغام بھجوا دیا. وہ غلط بھی نہیں ہے, ٹھیک. لیکن یہ کیا ہے, اس میں سب سے بڑا فالٹ آج کل کے پیرنٹس کا ہے.
میں نے گفتگو کے شروع میں کہہ دیا کہ آپ نے بنیاد کمزور رکھی ہے، آپ کو طاقتور عمارت نہیں مل سکتی. یہ بات آپ اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں. آپ کی بنیاد کمزور ہے، ویک بنیاد پر آپ بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا کھڑی نہیں کر سکتے. آپ کو مریم جیسی بیٹی آپ کے گھر پیدا ہو، آپ کے گھر حضرت فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہو، اس کے لیے آپ کو مضبوط بنیادیں رکھنی پڑیں گی، مضبوط تر بنیادیں. آپ کو وہ بیٹی چاہیے جسے کوئی غیر محرم اپروچ نہ کر سکے، اس کا مائنڈ سیٹ ویسا بنائے، اس میں اللہ کا خوف ڈالیں. آپ کی بچی ایسی ہونی چاہیے جو غیر محرم کی غیر اخلاقی گفتگو پہ الرٹ ہو جائے، لرز جائے، کانپ جائے، عزت نفس کا مسئلہ بنا لے، انا کا مسئلہ بنا لے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس قدر تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرے کہ اپنی گناہ گار بن جائے کہ کسی نے مجھے اپروچ کیوں کیا. ٹھیک ہے، اس طرح کی بیٹی پیدا کریں. اور اس طرح کی بیٹی پیدا کرنے کے لیے آپ کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا. جب ہماری بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ہم ان کو بڑی بولڈ قسم کی جو ہے نا ڈریسنگ کرواتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے. آپ جو اس کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں وہ بڑی ہو کے بھی وہی کرے گی، وہی پہنے گی. آپ چھوٹے ہوتے سے اس کو ڈھکنا سکھائیں، چھوٹے ہوتے سے اس کو پردہ کرنا سکھائیں، چھوٹے ہوتے سے کزنس کے ساتھ نہیں ملنا وہ بتائیں. کزن نہ محرم ہے، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، خالہ. آپ نے انوائرمنٹ ایسا رکھا ہے کہ آپ کی بچی الرٹ نہیں ہوتی، غیر محرم سے اٹریکٹ ہوتی ہے. اب کیا ہے، پہلے سائنس ہمیں نہیں نظر آتے، ہم نے موقع خود فراہم کیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بچیوں کو اور بچوں کو خود موقع فراہم کیے. کو ایجوکیشن کا نظام ہم چینج نہیں کر سکتے ابھی بھی. ٹھیک ہے، بہت سی اکیڈمیز ہیں جہاں پر خالی لڑکیاں پڑھتی ہیں، بہت سے اسکولس ہیں جہاں پہ خالی لڑکیاں پڑھتی ہیں، بہت سے کالجز ہیں جہاں پر خالی لڑکیاں پڑھتی ہیں. ہائر اسٹڈی بعد میں جا کر آتی ہے، تو تب تک بچی کی جیسے تربیت کی ہے اسے ہائر اسٹڈی میں پھر پرابلم نہیں ہوگی. اور آرام سے اس کا تقویٰ کا لیول اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اسے کوئی اپروچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے بچی کو میٹرک اسٹینڈرڈ میں، 9 اسٹینڈرڈ میں، 10 اسٹینڈرڈ میں ہی موبائل لے کر دے دیا. اب اس موبائل پر ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، بلا 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 پتہ نہیں اور کیا ہے. وہ ساری چیٹنگ ایپس بھی ہیں جن کا غلط استعمال لوگ کر رہے ہیں. اگر اس کو کہا جائے نا کہ سوشل میڈیا ایک گند ہے تو غلط نہیں ہوگا. پازیٹیوٹی آپ کے اپنے اندر ہے، آپ اسے کتنا پازیٹیو یوز کرتے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو دینی لحاظ سے اس طرح کا ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ وہ غلط سائڈ کی طرف نہ جائیں. ہماری بچی جا رہی ہے باہر، ٹھیک ہے، اکیلی جا رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، اعتماد آئے گا، کانفیڈینس بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، محرم کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا لیکن باہر جایا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. چلے ہم نے یہ بات بھی آپ کی تسلیم کر لی. پردے کے بغیر جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، حیا تو نظروں میں ہوتی ہے نا. ہم نے آپ کی یہ بات بھی مان لی کیونکہ آپ اسکالر بھی خود، مفتی بھی خود، مولوی بھی خود، سب کچھ خود. اتنے نیرو مائنڈیڈ ہے کہ اب آپ ان چیزوں پہ پابندیاں لگائیں کہ کیا ہو گیا، زمانہ بدل گیا. ہم نے یہ بات بھی آپ کی مان. کو ایجوکیشن ہے، بچے بہن بھائیوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں، آپ اپنا دماغ صاف رکھیں. ہم نے یہ بات بھی مان لی. ٹھیک ہے، پڑھانے والے میتھس ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات بھی مان لی. تو پھر آپ نے غیرت کے نام پہ بچی قتل کیوں کر دی؟ کیا دوسروں نے بھی غیرت کے نام پر اپنا لڑکا قتل کر دیا؟ نہیں. ویسے اس کو سمجھاتے جاتے آپ کی عزت رہتی. اب تو عزت اڑی، بیٹی بھی گئی، اللہ کے بھی گناہ گار. آپ کو پتہ ہے آپ نے قتل کیا، یہ غلط ہے. آپ اس بچی کی غلطی میں برابر کے نہیں، اس سے زیادہ شریک ہیں. بچیوں سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، لیکن ان پہ پہرا دیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، پردے میں گئی ہیں، بکریوں کو پانی پلانے. ایک دن جلدی آ گئی تو باپ نے سوال کیا آج جلدی کیسے آ گئی؟ جو مویشی ہیں ان کے پیٹ بھی سیر ہیں، پہلے تو بھوکے ہوتے ہیں. سوال کیا، باپ تھا، کر سکتا تھا. کیا آپ میں یہ جرت ہے کہ اپنی جوان بیٹی اور جوان بیٹے سے سوال کر سکیں اور وہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے؟ آپ نے اپنے گھر کا نظام اس طرح مینٹین کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو پھر آخری حربہ آپ کے پاس کیا بچا؟ غیرت کے نام پر قتل. کیا جس بچے کی ساتھ میں غلطی تھی اس کے والدین نے اس کو قتل کیا غیرت؟ نہیں جی، وہ تو مرد ہے نا.
مرد کا کیا جاتا ہے؟ مرد ہو یا عورت، گناہ میں شریعت نے سزا ایک جیسی رکھی ہے، گناہ میں شریعت سزا ایک جیسی دیتی ہے. آپ کیوں دنیا میں فرعون بنے؟ آپ نے پہلے تو اپنے گھر کی بنیادیں غلط رکھ دی. آپ کو ہر وہ ریڈ سائن جو کہ قدرت دکھاتی ہے، گھر میں جوان بچی کی ایکٹیویٹی دکھاتی ہے، جوان بچے کی ایکٹیویٹی دکھاتی ہے، وہ نظر نہیں آتا. تب آپ کہتے ہیں دنیا سے بھی تو میچ کرنا ہے نا. اب وہ وقت گزر چکا. حیا ہر وقت میں مقدم رہی ہے. کچھ ہوش کریں، پہلے ہوش کریں، بعد میں پچھتانا نہ پڑے. بعد میں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ کے گناہ گار، بندوں کے گناہ گار کیا کس طرف جا رہے ہیں. 9th اسٹینڈرڈ 10th اسٹینڈرڈ کے بچوں کو موبائل نہ لے کر دیں. وہ ابھی بچے ہیں، ان کا کچا ذہن ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہے.